بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کی علامات اور علاج کا سلسلہ چل رہا تھا ہمارا۔ جادو کی تاثیر اور جادو کے شدید نقصانات میں سے، جیسے میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، کہ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ باصلاحیت آدمی، صلاحیت اس کی کمزور پڑ جاتی ہے دماغی طور پر۔ اتنا باصلاحیت آدمی جو دوسروں کو مشورہ دے رہا ہو یا دوسروں کے معاملات کو مینج کرنے والا آدمی ایک دم سے تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے یا اس کا دماغ اپنے بارے میں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پیسے میں، رزق میں وافر مقدار والا آدمی، کھانے پینے والا، خوشحالی کی زندگی گزارنے والا آدمی ایک دم شدید تنگی اور تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے کہ پائی پائی کو محتاج ہونے لگتا ہے۔ تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہے۔ اولاد کی بندش کا سلسلہ بتایا تھا کہ اولاد کی بندش جو خواتین کے مخصوص مسائل ہو جاتے ہیں اور اولاد کی بندش ہو جاتی ہے۔ اولاد کی بندش کے حوالے سے کسی کی طرف سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دشمن یا ناپسند کرنے والے لوگ حسد کی وجہ سے یا دشمنی کی وجہ سے، خصوصاً کوئی رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں جو رشتہ مانگتا ہے بچی کا، اس کو رشتے کا انکار کر دیا تو وہ ایسی بندش کروا دیتا ہے جو بندش آگے جا کر اولاد کی بندش میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس میں ٹیسٹ کلیئر آ رہے ہوتے ہیں، مگر اولاد کا سلسلہ آگے تسلسل نہیں ہو پاتا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر وغیرہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی دوائی دے رہے ہیں یا ٹیسٹ کروا رہے ہیں، ٹیسٹ بھی نارمل ہیں، مرد کے بھی عورت کے بھی، مگر پھر بھی اولاد نہیں ہوتی۔ یہ اسی سفلی عمل کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ سورہ طارق پڑھنے کے لیے دی تھی میں نے۔ دوسرا، اولاد کی بندش کے ساتھ ساتھ اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اولاد میں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور گھر میں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ عمر بھی تنگ لگنے شروع ہو جاتی ہے، انسان خودکشی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسی شکایات کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل ہیں بھی کہ ان کی آمدن لاکھوں میں ہوتی ہے، مگر وہ مہینے کے آخر میں اس چیز پر پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں بچتا، اور وہ رزق کی یا برکت کی تنگی کا بہت زیادہ شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہے۔ رزق کا کم ہو جانا، اللہ رب العزت سب کو ان پریشانیوں سے دور رکھے۔ یہ برکت کو، صلاحیت کو ٹوٹل طور پر ختم کرنے والا جو معاملہ ہے وہ جادو کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ اس سے تنگ دستی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اولاد کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اولاد کو پڑھایا لکھایا، اولاد جیسے جیسے بڑی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی، اگر 8 سال 10 سال یا 12 سال کے بچہ ہے، بچی ہے، اس کے اندر نافرمانی کی شدت جو ہے وہ اپنی عمر سے زیادہ ہوتی ہے کہ اگر 17 سال 18 سال کا بچہ کسی بات پر ضد کر رہا ہو تو ایک چھوٹی سی سمجھ میں آنے والی بات ہوتی ہے، مگر 8 سال یا 10 سال کا بچہ خواہ مخواہ کی ضد میں آنا شروع ہو جاتا ہے، ماں باپ کے خلاف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کسی کی طرف سے جب جادو کروا دیا جاتا ہے تو بچوں کا دماغ متاثر ہوتا ہے شدید، گھر کے مسائل کی وجہ سے بچے کا دماغ بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے جادو کی وجہ سے بھی، تو وہ بچہ نافرمانی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اہم پوائنٹ اس میں جادو کا جو سب سے زیادہ نشانہ بنتے ہیں شروع سے ہی، جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہے، ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں بھی جو جادو ہوتا تھا وہ میاں بیوی کے مسائل کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں ایسی دراڑ ڈالی جاتی ہے کہ تعلقات اس قدر خرابی پر آ جاتے ہیں کہ یا تو وہ رشتہ بڑا کمزوری سے چل رہا ہوتا ہے یا مجبوری میں چل رہا ہوتا ہے، یا بہت سارے لوگ اس کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو وہ اس رشتے کو ختم کر جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ شیطان کے پسندیدہ اعمال میں سے بھی جو یہ جادو وغیرہ کروایا جاتا ہے، اس میں بھی جنات شیاطین ہی ہوتے ہیں، شیاطین کی جماعتیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ شیطان کے پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اس قدر دراڑ ڈال دی جائے کہ وہ رشتہ ختم ہونے میں آئے، تو شیطان اس چیز پر اپنی مجلس میں بہت زیادہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے، اور جو اس کا چیلا یا اس کی جماعت اس بارے میں کام کر کے آئے تو اس کو بہت زیادہ انعام سے نوازا جاتا ہے۔ تو شروع سے یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، چونکہ وہ حلال رشتے کو ختم کر کے
انسان کا دماغ عیاشی کی طرف یا گھبراہٹ کی طرف یا غلط راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ انسان گناہ میں مبتلا ہوگا، مرد ہو یا عورت ہو، اس سے شیطان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میاں بیوی آپس میں جڑ کر رہتے ہیں، شیطان کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو جادو کے سب سے بڑا جو نشانہ بنتا ہے وہ میاں بیوی تعلقات بنتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے رشتہ داروں کی طرف سے گھریلو مسائل کی وجہ سے لوگ جانے انجانے میں معمولی باتوں پر عمل جا کر کروانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ بہو ساس کے رویے سے پریشان ہو جاتی ہے، ساس بہو کے رویے سے پریشان ہوتی ہے، اسی طرح نند بھاوج کے رشتے میں چھوٹی چھوٹی بات پر تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں، تو لوگ غلط عمل کی طرف نکل پڑتے ہیں ایک دوسرے کا منہ بند کرانے کے لیے، ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو اس سے ان میاں بیوی کے تعلقات میں یا رشتے میں بہت زیادہ دراڑ آتی ہے، اور عملیات میں سب سے بڑا، جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات کا ہے۔ نکاح کا ٹوٹنا جو ہے نا، وہ اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ تو ان تعلقات کو بچانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کریں، وضو میں رہیں، توبہ استغفار کریں، فرض نمازوں کی پابندی کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس کے ساتھ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اور 15ویں پارے میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ آیت پڑھنی ہے 41 بار، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پڑھ کر میاں بیوی یا ودود کا ورد بھی کر سکتے ہیں، یا اللہ رب العزت سے دعا کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ انتہائی طور پر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ہائی پروفائل ٹارگٹ ہوتا ہے شیطان کا۔ وہ اس چیز پر بہت زیادہ محنت کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے، ایک دوسرے پر بد اعتمادی پیدا کر دیتا ہے، شکوک و شبہات میں ڈال دیتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے دل دماغ کو کھلا رکھیں، ایک دوسرے کی بدگمانی سے بچیں، شکوک و شبہات سے بچیں، ایک دوسرے کے بارے میں بد زبانی سے بچیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، یا ودود کا ورد کریں، سورہ فلق اور سورہ ناس پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں، ایک دوسرے کو پلائیں، گھر میں بھی چھڑک دیں، خیر و برکت کی دعائیں کریں گے تو اللہ رب العزت نے چاہا تو ان کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ ایک چیز جادو کی علامات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ گھر سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ عمومی طور پر اس کے دو راستے ہوتے ہیں جو چیزیں غائب ہوتی ہیں۔ ایک شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے کہ کوئی چیز غائب ہوتی ہے، پھر اگلے دن مل جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں نے یہاں رکھی تھی چیز، میں نے اپنے ہاتھ سے سامنے رکھی تھی، وہ اس کی آنکھوں سے غائب ہو جاتی ہے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، چند گھنٹوں بعد یا تھوڑے ٹائم بعد یا اگلے دن اسی جگہ پہ پڑی ہوئی ملتی ہے۔ یہ بھی شیاطین ہوتے ہیں جو گھر میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ لاک میں یا لاکر میں چیز رکھی ہوتی ہے، ان 10 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا 2 چیز غائب کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک دوسرے کے بارے میں انسان بدگمان ہوتا ہے کہ اگر کوئی چور ہوتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے وہ پوری چیزیں لے جاتا، یہ تو کوئی اپنا بندہ ہی ہے جو چوری کر رہا ہے یا غائب کر رہا ہے چیزیں، تو اس لیے وہ بھی ان بارے میں بدگمانیاں اور بد اعتمادیاں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جادو کے اور سفلی عمل کی وجہ سے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ گھر میں ایسی بے برکتی بھی کرتے ہیں، چیزیں غائب کرواتے ہیں، انسان کی صلاحیتوں کو مفلوج کرتے ہیں، دل دماغ کو مفلوج کرتے ہیں، گھبراہٹ کا شکار کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس میں انسان وہم کا بھی شکار ہوتا ہے۔ انتہائی صلاحیت والا آدمی ایک دم سے الٹے سیدھے خیالات میں پڑ جاتا ہے، دل دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اور کسی کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ عجیب خوف اور عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے جس کو وہ بیان نہیں کر پاتا۔ لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے، لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے اس کو ڈر محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ بھی انہی جادو کی علامات میں سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جادو کے اور جنات کے اثرات سے محفوظ رکھے۔ آپ گھر پہ یہ چیزوں کا عمل کریں۔ اگر پھر بھی کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، میرا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، ہم سے رابطہ کر لیں، یا کسی ماہر روحانی معالج سے جو قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتے ہوں ان سے رابطہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔